بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، پروگرام ہے احوال راولپنڈی اور میں ہوں آپ کا میزبان عاصم ریاض۔ ناظرین، میں آج موجود ہوں میجر عدنان شہید کے گھر کے باہر، اور آج کے پروگرام احوال راولپنڈی میں آپ کی ملاقات کرواؤں گا میجر عدنان شہید کے والد سے، ان کی والدہ سے، کوشش کروں گا ان کی بہن سے بات ہو جائے، اور ان کے ماموں کے بارے میں بتایا گیا ہمیں کہ ان کے ماموں ان کے بہت زیادہ کلوز تھے۔ ان کی زندگی کے اوپر بات ہوگی اس پروگرام کے اندر، ان کے لڑک پن کی باتیں ہوں گی اس پروگرام کے اندر، ان کے پیشن کے بارے میں باتیں ہوں گی۔ کوشش کریں گے ہم بھی اس کار خیر میں اپنا حصہ شامل کریں، اور میجر عدنان شہید کا تعلق جو ہے وہ SSG کمانڈوز کے ساتھ تھا، اور بٹالین 6 کے وہ کمانڈر تھے SSG، اپنی SSG کمانڈ کو وہ لیڈ کرتے تھے۔ اور جس طرح انہوں نے جام شہادت نوش کیا، جس طرح انہوں نے دشمن کے خلاف، خوارج کے خلاف جنگ لڑی اور موت کو گلے لگایا، اور ایک ایسی تاریخ، ایک ایسی مثال رقم کی کہ مجھے ایک شعر یاد آ گیا کہ وہ کہتے ہیں کہ بچھڑا کچھ اس ادا سے کہ رت ہی بدل گئی۔ لیکن وہ یہ کہتے ہیں، شاعر نے تو اس طرح اس کو لکھا تھا کہ بچھڑا کچھ اس ادا سے کہ رت ہی بدل گئی، ایک شخص سارے شہر کو ویران کر گیا۔ لیکن میں یہ کہوں گا کہ بچھڑا کچھ اس ادا سے کہ رت ہی بدل گئی، ایک شخص سارے ملک کو حیران کر گیا، کیونکہ ان کی جو شہادت ہے اس نے واقعی سب کو حیران کر دیا ہے۔ ان کے دوست، ان کے عزیز و اقارب، پوری پاکستانی قوم، افواج پاکستان کے تمام ادارے حیران ہیں اس بات پر کہ جس طرح سے انہوں نے موت کو گلے لگایا اس دھرتی ماں کے اوپر۔ انہوں نے دشمن کو، خوارج کو، بیرونی طاقتوں کو، اندرونی دشمنوں کو یہ پیغام دے دیا کہ جب بھی اس ملک کی سالمیت کی بات آئے گی، جب بھی اس ملک کی بقا کی بات آئے گی، جب بھی اس ملک کے امن کی بات آئے گی، تو میجر عدنان جیسے سپوت، میجر عدنان جیسے بہادر، میجر عدنان جیسے نوجوان اس ملک کو، قوم کے سامنے، ان دشمنوں کے سامنے سیسا پلائی دیوار کی مانند کھڑے ہو جائیں گے۔ تو آج کے اس پروگرام میں ہم ان کی پوری فیملی کے ساتھ آپ کی ملاقات کروانے جا رہے ہیں، میرے ساتھ رہیے گا۔ جی بالکل ناظرین، بات ہو رہی تھی پروگرام کے اندر عدنان شہید کی۔ میجر عدنان شہید، میں نے پروگرام کے سٹارٹ میں بھی ذکر کیا، یہ نام تھا ایک حوصلے کا، یہ نام تھا ایک جرت کا، یہ نام تھا ایک بہادری کا، اور ایک ایسی تاریخ رقم کی جس کی نظیر نہیں ملتی۔ اور جو ان کے آخری الفاظ تھے، اب وہ بھی آپ نے دیکھے، سوشل میڈیا کے اوپر بھی ان کی گونج ہے کہ انہوں نے کہا تھا کہ جی گولی میں کھاؤں گا آج۔ تو یہ جو ان کے آخری الفاظ تھے وہ اس پوری قوم کے لیے ایک مشعل راہ تھے۔ عدنان شہید کے جو ماموں ہیں، ماموں بھی ہیں، استاد بھی ہیں، سسر بھی ہیں، دو تین رشتے ہیں، میرے ساتھ موجود ہیں، ان سے بات کرتے ہیں، کیونکہ میں نے پروگرام کے آغاز میں بھی ذکر کیا کہ شہید کی جو موت ہے وہ قوم کی حیات ہے، اور ظاہری بات ہے کہ شہادت کے رتبے پر فائز ہونا ہر کسی مسلمان کی یہ خواہش ہوتی ہے۔ ہر کسی، چاہے وہ پولیس کا جوان ہے، چاہے وہ آرمی کا جوان ہے، چاہے وہ عام پاکستانی ہے، اس کی یہ خواہش ہوتی ہے کہ میں شہادت کے رتبے پر فائز ہوں۔ لیکن یہ کسی کے نصیب میں آتا ہے، یہ بھی مخصوص لوگوں کی اللہ رب العزت نے ڈیوٹیاں لگائی ہیں کہ شہادت حاصل کس نے کرنی ہے اور کس طرز سے کرنی ہے، اس میں بھی ڈیفرنٹ کیٹیگریز ہیں۔ تو ماموں سے میں ان سے بات کروں گا ان کے، اور ان سے ظاہری بات ہے ہم افسوس بھی کریں گے۔ افسوس تو نہیں ہے کیونکہ فخر کا مقام ہے، یہ فخر کی بات ہے، یہ سعادت کی بات ہے، یہ باعث فخر ہے نہ صرف ان کے اہل خانہ کے لیے، ان کے عزیز و اقارب کے لیے، بلکہ پورے پاکستان کے لیے یہ فخر کی بات ہے کہ جس جرت و بہادری کے ساتھ میجر عدنان شہید نے موت کو گلے لگایا ہے، اس کی نظیر آپ کو نہیں ملتی۔ تو ان کے ماموں سے بات کر لیتے ہیں، ان کی زندگی کے بارے میں تھوڑا سا جان لیتے ہیں، جو چیزیں ہمیں نہیں پتہ، جو آپ کو نہیں پتہ، اس حوالے سے یہ بہتر بتا سکتے ہیں، یہ بہتر عکاسی کر سکتے ہیں کہ ان کے شوق کیا تھے، کیسے انہوں نے یہ سوچا کہ میں نے آرمی میں جانا ہے، اور کیسے انہوں نے یہ سوچا کہ میں نے شہید ہو کر وطن کا جو ہمارا سبز ہلالی پرچم ہے اس میں لپٹ کر گھر واپس آنا ہے، اور پھر گھر سے جو ہے وہ اللہ اکبر کی صدائیں اور پاک فوج زندہ باد کی صداؤں کے ساتھ میں نے سپرد خاک ہونا ہے۔ تو یہ سارے جذبات، احساسات کے ہیں، ان کے ماموں سے ہی بات کرتے ہیں۔ السلام علیکم جی۔ وعلیکم السلام۔ سر جی، پہلے تو آپ لوگ جو ہیں وہ مبارکباد کے مستحق ہیں، میں اس کو ظاہری بات ہے باعث فخر لوں گا۔ ظاہری بات ہے آپ کے لیے بھی بڑے فخر کی بات ہے، بڑے آنر کی بات ہے کہ آپ کے بھانجے، آپ کے داماد، آپ کے شاگرد نے ایک ایسی مثال، ایک ایسی تاریخ رقم کی ہے کہ ہر کوئی جو ہے وہ اس کے اوپر اس کا جو جوش ہے، جو جذبہ ہے، وہ بڑا دیدنی ہے، بڑا دیکھنے لائق ہے۔ لوگ سوچتے ہیں کہ
یار کاش ہمیں بھی شہادت نصیب ہو اور میجر عدنان جیسی ہو. کیا کہیں گے؟ پہلی تو بات یہ نا کہ وہ پوری قوم کا بیٹا ہے اور وہ تھا نہیں، وہ ہے، وہ رہے گا انشاءاللہ، کیونکہ شہید زندہ ہیں ہاں جی. اور وہ اللہ کے یہاں رزق پاتے ہیں. تو یہ پوری قوم کو مبارک ہو، خالی ہمارے خاندان کو نہ ہو، کیونکہ وہ پوری قوم کا بیٹا ہے اور وہ گبرو بیٹا ہے ہمارا ماشاءاللہ. اور عدنان کی شخصیت کے بارے میں آپ کو بتاؤں نا کہ وہ ملٹی ڈائمینشنل، وہ عجیب سی، وہ پرسرار وہ آرمی کا شعر بھی ہے، وہ تیرے پرسرار بندے. تو یہ کوئی پرسرار سا بندہ تھا. اللہ پاک نے اس کی اتنی چھوٹی عمر میں اس کو وہ صلاحیتیں دی تھیں جو نارمل آپ کو سمجھ نہیں آتی. کہ جیسے میرا وہ داماد تھا، دوست تھا، شاگرد تھا، لیکن وہ میرا ایڈونچر کا بڑی بھی تھا کہ مطلب دنیا جہان کے ایڈونچر میں نے کیے، عدنان نے میرے ساتھ کی. وہ ہم موت کے منہ میں کئی دفعہ گئے ہیں. اللہ نے ہمیں زندگی دی. ابھی میں بلکہ پچھلے دن میں اکیلا تھا، میرا ایکسیڈنٹ ہوا، میری ٹانگ 15 جگہ سے ٹوٹی ہے اور میں پچھلے 8 مہینے سے ابھی اسٹک کے اوپر ہوں، کریچرس کے اوپر ہوں. تو وہ ایک موٹیویشن تھا میری بھی. اب میں خود سوچتا ہوں کہ کیا میں وہ اس ایڈونچروں میں دوبارہ جاؤں گا جس میں عدنان کے بغیر میں نہیں جاتا تھا. وہ چھٹی آتا تھا، ابھی تو ماموں چلیں، اور میں کہتا تھا یار تھوڑا ریسٹ کر لو گھر میں، تھوڑا کھانا نہیں پھر چلتے واپسی پہ کریں گے. تو وہ ہمیشہ ہی تیار رہتا تھا. وہ مطلب وہ اس ٹائپ کا بندہ ہی نہیں تھا کہ جس کو آپ کہیں کہ اس کو ہم ڈسکرائب کریں جی کہ وہ کیسے تھا، اسکول میں کیسے تھا. وہ شدت تھا، وہ جذبات تھا، وہ ایک ایسا سینسیبل اور سمجھدار اور بہادر اور عقلمند. اللہ پاک نے ایسی کوالٹیاں بہت کم لوگوں میں ہوتی ہیں. تو یہ معجزاتی قسم کا انسان تھا. اللہ نے اس کے ساتھ معجزے کیے. ابھی چھٹی پہ آ رہا ہے اور اللہ پاک نے اس کو یہ سعادت بخشنی تھی تو اس نے خود والنٹیئر کیا. اور الحمدللہ یہ میری وار مشین ہے، جس کو آپ کہتے ہیں نا فلم میں کہتے ہیں دس از مائی ہیرو، از مائی وار مشین. تو یہ بلٹ ان وار مشین تھا. یہ اس کو ٹریننگ اللہ کی طرف سے اس کو پائی ہوئی تھی اس نے. تو باقی یہ کمانڈوز کے ساتھ ٹریننگ کر کے بچپن میں بھی اس نے کمانڈوز کے ساتھ ٹریننگ کی ہے ماشاءاللہ. جب ہمارے کلب میں آتے تھے SSG آرمی کے لوگ تو وہ پروگرام ایکسچینج ہوتا ہے، جیسے آپ مجھے بسکٹ دیتے ہیں میں آپ کو ٹافی دیتا ہوں. تو وہ اس طرح وہ بچے بھی ان سے سیکھتے تھے اور وہ بڑے پیار کرتے تھے ان سے کہ یار اتنے ٹیلنٹڈ بچے، اور وہ ان کو موٹیویٹ کرتے تھے کہ یار آپ بڑے ہو کے کمانڈو بنو. تو ان کے دل میں بھی اوبیسلی ایک چیز تھی، خالی یہ شوق نہیں ہونا چاہیے کہ میں اس طرح شہید ہو جاؤں. اس کے لیے اس لیول کا آپ نے فولادی جسم بنانا ہے. اسپورٹس میں جائیں، ایجوکیشن میں جائیں، ٹیکنیکل جابز میں جائیں کہ کل آپ اس ملک کے لیے ایک فائدہ مند شخص بنے. نہ کہ 12 بچے ہوں اور ان میں سے 12 کے 12 ریڑھا کھینچنے والے مزدور ہوں. اس کا کوئی فائدہ نہیں ہے. انہیں رات کو 24 روٹیاں کھانی ہیں. وہ چیز کریں جس سے آپ اس ملک کو فائدہ دیں. چائنا کی آبادی ہم سے بہت زیادہ ہے لیکن ہر بندہ ٹیکنیکل کام میں. ہم تھوڑے سے پلاننگ ہماری عوامی طور پہ کمزور ہے، ہمارے پیرنٹس کی، ہمارے لوگوں کی، کہ وہ اپنے بچوں کو کہتے ہیں جو کام کرے گا جی وہ حاجی صاحب کریں گے، جیسے آپ کہتے ہیں نا بڑے بھائی کریں گے. یہ ہم کہتے ہیں جی جو کام کرے گورنمنٹ کرے. گورنمنٹ نہیں کرے ہم. میں نے اپنے بچے دیے، کسی نے اپنے حصے کی شمع روشن اپنی کرنی ہے. حصے کی شمع روشن. عدنان نے، اس کے ماں باپ نے، اس کے خاندان نے ایک شمع نہیں، ہم اس طرح کی الحمدللہ اگر ہمارے بچے کریں ہم لاکھوں شمع روشن کریں گے. آخری ٹائم میں ان سے ملاقات ہوئی، میں بڑی جو ان کے ملاقات آخری ہوئی. الفاظ ہیں. آخری الفاظ تو سب نے دنیا نے سنے ہاں. نا. وہ اس ٹائم کے تھے، میرے حال ہے 2 منٹ پہلے کی وہ اس کی ویڈیو کی ریکارڈ ہوئی ہے. اس کی بڑبڑاہٹ میں نے سنی ہے، اس کے ہاتھوں کا یہ. میں نے کہا یار عدنان مجھے اپنے آنکھوں سے بتا دو. اگر تم منہ سے نہیں بول سکتے ہو کہ میں تیرا ماما آیا ہوں، تو پتہ نا میں کون ہوں، خان جی آیا ہوں، تو آنکھوں سے مجھے بتا دو، تکلیف مت کر دو. اس نے آنکھوں سے تھوڑا سا مجھے بتایا کہ آئی نو دیٹ یو آر ہیئر. اور اس کے بعد وہ بڑا ریلیکس تھا، بہت کام تھا. پھر اس کے بعد اس نے پھر جب آپریشن تھیٹر اس کو جب پٹ کرنے جا رہے تھے تو اس میں بھی اس نے اپنے حوصلے کا اظہار کیا کہ آئی ایم فائن. اللہ پاک اس کے اس خون کی قربانی کو اس قوم کے حق میں قبول کرے، آمین. اس کے درجات بلند کرے اور اس کے ماں باپ کو صبر جمیل اور بے انتہا اچھا اجر عطا کرے. آمین. تھینک یو ویری مچ جی آپ کا ٹائم دینے کے لیے. بالکل ناظرین، سرخ قربانی کو سرخ سلام ہی دیا جا سکتا ہے. ظاہری بات ہے جب اس طرح کی قربانی ہوگی تو پھر باتیں بھی اسی طرح کی ہوں گی. جب آپ اس ملک و قوم کی عزت و بقا کی جنگ لڑتے ہوئے اپنے سینے کے اوپر گولیاں کھا کر اور اپنے جو کولیگ ہیں ان کو بچانے کے لیے بھی گولیاں کھائیں گے تو ایک میدان دیکھیں بہادری کی مثال یا بہادر ہر کوئی کہلاتا ہے. ہر کوئی یہ سوچتا ہے کہ میں اپنے اندر بڑا بہادر ہوں، لیکن بہادری کہاں پر دکھائی جاتی ہے؟ اور جہاں بہادری دکھانے کی جگہ ہوتی ہے وہاں پر جب آپ بہادری دکھاتے ہیں تو آپ کی بہادری کے جو چرچے ہوتے ہیں وہ پھر پوری دنیا میں ہوتے ہیں.
پھر وہ زمین سے لے کے عرش تک ہوتے ہیں. تو یہی کارنامہ جو ہے وہ سر انجام دیا ہے میجر عدنان شہید نے. ان کے والد سے بھی آپ کی ملاقات کرواؤں گا, میرے ساتھ رہیے گا. جی بالکل ناظرین, قوم کے اس بہادر سپوت میجر عدنان شہید کے والد اسلم صاحب میرے ساتھ موجود ہیں. ظاہری بات ہے فخر کا مقام ہوتا ہے ایک باپ کے لیے کہ جب اس کا بیٹا سبز ہلالی پرچم میں لپٹ کر واپس آتا ہے اور اس ملک و قوم کے لیے اپنی جان کا نذرانہ دے جاتا ہے, تو وہ باپ بھی لائق خراج تحسین ہے, وہ بیٹا بھی لائق خراج تحسین ہے, وہ ماں بھی لائق خراج تحسین ہے جس ماں نے اس کو جنم دیا ہوتا ہے. اسلم صاحب میرے ساتھ موجود ہیں. ظاہری بات ہے فخر کا مقام بھی ہے, لیکن ایک جوان بیٹے کی جو موت کا غم ہوتا ہے اس کو بھی فراموش نہیں کیا جا سکتا. میرے ساتھ اسلم صاحب موجود ہیں, ان سے بات کر لیتے ہیں, ان سے پوچھتے ہیں کہ یہ اس حوالے سے کیا کہتے ہیں. السلام علیکم سر. وعلیکم السلام. اسلم صاحب سب سے پہلے تو میں آپ کو مبارکباد دوں گا سر, بہت شکریہ جی. کہ آپ نے ایک ایسے بیٹے کو پیدا کیا, آپ نے ایک ایسے بیٹے کو پروان چڑھایا کہ جس نے اس ملک و قوم کی خاطر نہ صرف اپنی جان کا نذرانہ دیا بلکہ پوری دنیا کو یہ پیغام دے گیا کہ موت ہو تو ایسی ہو. جی بیٹا میرا تو تھا, لیکن دین تو اللہ کی تھی نا. تو مسئلہ یہ ہے کہ انہوں نے جو کارنامہ کیا اس پہ تو میں جتنا شکر ادا کروں وہ کم ہے کہ میں مجھ جیسے ناچیز سے اللہ نے یہ کام لیا. سر جب آپ کو اطلاع ملی کہ آپ کے صاحبزادے جو ہیں وہ خوارج کے ساتھ لڑ رہے ہیں یا لڑتے ہوئے وہ زخمی ہو گئے ہیں اور شدید زخمی ہیں, شاید بچ نہ پائیں, سر فیلنگز کیا تھی؟ کچھ بھی فیلنگ نہیں تھی مجھے, کیونکہ مجھے پتہ ہے کہ یہ جو آرمی کا پیشن ہے وہ یہی ہے, مارو یا مرو. یعنی کہ اس وقت نہیں مجھے کوئی پریشانی نہیں تھی, کیونکہ رزق حلال اسی کو کہا جاتا ہے کہ اپنے آپ کو اس وقت جب کھڑے ہونے کا وقت ہے اس وقت اس میں اپنے آپ کو قربان کر دو. یعنی کہ اس بات پہ آپ کو فخر ہے بالکل کہ فخر جب ہے. یہ ٹائم آیا تو آپ کا بیٹا جو ہے وہ سیسا پلائی, وہ بنیاناً مرصوص کی وہ بات یاد آ گئی. بالکل بالکل ایسے ہی. وہ جو فیلڈ مارشل عاصم منیر صاحب نے جو انڈیا کے خلاف وہ جو پیغام دیا اور وہ جو آپریشن کا نام رکھا بنیاناً مرصوص, وہ انہوں نے ایسے نہیں رکھا, سوچ سمجھ کے رکھا. وہ دشمن کو یہ پیغام آپ کا بیٹا بھی دے گیا کہ جب ایسی بات آتی ہے ملک و قوم کی خاطر تو ہم ایک سیسا پلائی دیوار کی مانند کھڑے ہو جاتے ہیں. جی ایسے جب وہ پاکستان کا آپریشن انڈیا اور جاری تھا, جنگ جاری تھی, تو میں نے عدنان سے کہا کہ یار کیا پوزیشن ہے, تو اس نے مجھے کہا یار ہمارا تو ان خارجیوں سے مقابلہ ہے اور جب ہماری ضرورت پڑی نا تو پھر ہم حاضر ہیں اس لیول کے لیے بھی, اور یہ چھوٹا موٹا پٹاخے انڈیا مارتا ہے یہ کوئی مسئلہ نہیں ہے, اس کو ہمارے چھوٹے موٹے جوان کور کر لیں گے, ہماری بھی ضرورت ان کے لیے نہیں پیش آئے گی. ابھی سر آپ کوئی یادگار واقعہ عدنان کا ہمیں سنا سکتے ہیں جو آپ کے ساتھ بیتا ہو یا آپ نے دیکھا ہو؟ ظاہری بات ہے انہوں نے بچپن آپ کے پاس گزارا, جوانی گزاری, پھر وہ فوج میں چلے گئے, SSG کمانڈو بن گئے. ظاہری بات ہے پراؤڈ تو بندہ فیل کرتا ہی کرتا ہے, جیسے ابھی آپ بڑے فخر کے ساتھ کہہ رہے ہیں کہ مجھے کوئی پریشانی نہیں تھی. کوئی ان کی زندگی کا کوئی ایسا یادگار لمحہ جو آپ کے ساتھ گزرا ہو جس کو آپ اب آگے جا کر مس کریں گے, آپ کہیں گے کہ یار کاش کہ ایسا ہوتا؟ اصل میں میرے جو ہے نا اس میں میرے ہار نہیں ہے فطرت میں. تو ایک دفعہ عدنان جو ہے نا وہ ماموں کے ساتھ بڑے کھلاڑی تھے اپنے مارشل آرٹس کے, تو اس وقت بہت چھوٹے تھے. تو اس کو میں نے کہا, مجھے کہا یار آؤ میرا میچ دیکھو. تو اس دن شاید اس کو بخار تھا یا کچھ, یا پتہ نہیں کیا, یا میری گھبراہٹ تھی اس کو کہ بھائی میرا والد پہلا میچ میرا دیکھ رہا ہے. تو میں اس کے ساتھ چلا گیا. تو بہت اچھا کھلاڑی تھا یہ. اس دن تو اس کو شکست ہوئی, میں نے یار یہ تم نے کیا بھائی. تو مجھے پھر دوسروں نے بتایا کہ ایک تو یہ پزل ہو گیا تھا آپ کو دیکھ کے, اور دوسرا جو ہے نا بیمار تھا. میں اس کے بعد جو اس نے گیم کھیلی نا وہ کمال گیم کھیلی, یعنی اس کے سامنے اچھے سے اچھا پلیئر جو ہے نہیں کھڑے ہو سکتا تھا, اور ایسے گیم کھیلی. ٹھیک ہے, کوئی خاص پیغام ہمارے دیکھنے والوں کو, سننے والوں کو, میجر عدنان شہید کے چاہنے والے اب کروڑوں کی تعداد میں ہیں پاکستان کے اندر, ان کے لیے کیا میسیج ہے؟ ان کے لیے میسیج یہ ہے کہ بھائی جو پیشن آپ کا ہے اس میں آپ ایمانداری اور خلوص کے ساتھ کام کرتے رہیں, اور اسی کا اجر اللہ آپ کو دے گا. بڑی خوبصورت آپ نے بات کی جی. ظاہری بات ہے جو بھی جس کا پیشن ہے, چاہے وہ ملک و قوم کی خدمت کرنا ہے, چاہے وہ ملک و قوم کے لیے اپنی جان کا نذرانہ پیش کرتا ہے, جب آپ خلوص نیت سے کوئی بھی کام کرتے ہیں یا خلوص نیت سے آپ کوئی بھی چاہت کرتے ہیں تو اللہ رب العزت اس کو ضرور پورا کرتے ہیں. اب ہم کوشش کریں گے میجر عدنان شہید کی والدہ سے آپ کی ملاقات کروائیں, ان کا چھوٹا بچہ بھی ہے, اس سے بھی آپ کی ملاقات کروانے کی کوشش کریں گے. میرے ساتھ رہیے گا.
جی بالکل، میجر عدنان شہید کی والدہ ہمارے ساتھ موجود ہیں. میں نے کہا تھا کہ آپ کی ملاقات ان سے بھی ضرور کرواؤں گا. میرے ساتھ یہ موجود ہیں، ان سے بات کرتے ہیں، ان سے جانتے ہیں، کیونکہ یہ وہ عظیم ماں ہیں کہ جنہوں نے اس بہادر سپوت کو نہ صرف جنم دیا بلکہ پروان چڑھایا اور اس مادر وطن کے اوپر قربان ہونے کے لیے اپنے ہاتھوں سے بھیجا. تو ایسی مائیں اس قوم کا فخر ہیں. بیٹے تو فخر ہیں ہی ہیں، لیکن یہ وہ مائیں ہیں جو حقیقت میں خراج تحسین کے لائق ہیں، خراج عقیدت کے لائق ہیں، کہ جو اپنے بیٹوں کو، اپنے لختے جگروں کو اس دھرتی ماں کے اوپر قربان ہونے کے لیے بھیج دیتی ہیں. اور آف دا ریکارڈ جب ہماری ان سے بات ہو رہی تھی، یہ کہہ رہی ہیں کہ میرے 10 بیٹے بھی ہوں تو وہ اس دھرتی کے اوپر سے قربان ہیں. ان سے بات کر لیتے ہیں، ان سے جانتے ہیں کہ مزید یہ کیا کہتی ہیں. السلام علیکم. وعلیکم السلام. سب سے پہلے تو ماں جی آپ کو بہت بہت مبارک ہو کہ آپ نے ایک ایسے سپوت کو جنم دیا، ایک ایسے بہادر بیٹے کو جنم دیا کہ جس نے نہ صرف اپنے خاندان کا بلکہ پورے پاکستان کا نام روشن کر دیا. کیا کہیں گی؟ میں تو پہلے بسم اللہ الرحمن الرحیم، میں پہلے یہ کہنا چاہوں گی کہ وہ اللہ کا مال تھا اور اللہ کی مہربانی، اللہ کا احسان کہ یہ رب کا کمال ہے، میرا کوئی نہیں ہے. اور میں کہنا چاہوں گی کہ میرے 10 بچے بھی میرے وطن پہ قربان ہیں. ماشاء اللہ، اللہ پاک آپ کے جذبے کو سلامت رکھیں. جب خبر آئی کہ وہ خوارج کے ساتھ لڑتے ہوئے زخمی ہو گئے ہیں، یا وہ زندگی اور موت کی کشمکش میں، تو فیلنگز کیا تھی، جذبات کیا تھے، احساسات کیا تھے؟ اسی طرح مضبوط، اسی طرح پاورفل. جیسے آپ کو یہ تو صرف ذرا انٹرویو اور لوگوں کو تسلیاں دے دے کے عورتوں کو تو میرا گلا بٹھا دیا انہوں نے. اچھا. ان کو میں تسلیاں دے رہی ہوتی ہوں کہ میں آپ کیسے لوگ ہیں، میرا بیٹا شہید ہے اللہ کی راہ میں گیا. بے شک ایسا ہی ہے. شکر الحمدللہ. دکھ مجھے تب ہوتا کہ وہ بہادری سے نہ لڑتا، وہ ہمیشہ آپریشن میں رہا ہے اور ماشاءاللہ وہاں سے کامیاب ہو کے لوٹا ہے. تو اس سے بڑی خوشی ایک ماں کے لیے کیا. جب ظاہری بات ہے عدنان لڑتے تھے تب پیچھے آپ ان کے لیے دعائیں کرتی ہوں گی. جب وہ گھر سے رخصت ہوتے تھے چھٹی کے بعد، جی، تو پھر بھی آپ دعا دے کے گھر سے نکالتی ہوں گی. وہ کہتے ہیں کہ ماں کی دعاؤں میں اتنا اثر ہوتا ہے ناظرین کہ ظاہری بات ہے جب موسیٰ کی والدہ دنیا سے پردہ کر گئی تو موسیٰ علیہ السلام کو بھی حکم ہوا کہ موسیٰ ذرا اب سنبھل کے آنا، اب تمہاری ماں پیچھے نہیں ہے جو تمہارے لیے دعا کرتی تھی. ہم نالین سمیت تم کوئی طور پہ آتے تھے. تو ماں بھی ظاہری بات ہے ناظرین کوئی چھوٹی ہستی نہیں ہے. جب ماں ظاہری بات ہے بیٹا نکلتا ہوگا تو ماں کے بھی دل میں یہ خواہش ہوتی ہوگی، جس طرح سے ان ماں جی کا جذبہ ہے وہ آپ کے سامنے ہے. اور یہ لائق خراج تحسین ہے کہ یہ کہتی ہیں کہ جب میرا بیٹا نکلتا تھا اور میرے 10 بچے بھی اس ملک و قوم کے اوپر میں قربان کرنے سے دریغ نہیں کروں گی. تو ایسی ماؤں کا جذبہ، جب اس ملک کی ماؤں کا جذبہ یہ ہے تو اس ملک کو کوئی شکست دے سکتا ہے؟ نہیں. اس ملک کی فوج کو کوئی شکست دے سکتا ہے؟ کوئی بھی نہیں. کوئی دشمن یہ سوچ سکتا ہے کہ میں اس قوم کو شکست دوں گا؟ نہیں جی. کہ جس کی مائیں اپنے لختے جگر اپنے ہاتھ سے قربان کرنے کے لیے تیار ہیں اس ملک کے اوپر. اور اس میں یہ کہ میرا بیٹا خود بھی اس وطن پہ قربان ہونے کے لیے بہت زیادہ خوش تھا. وہ مجھے جو پچھلی بار آئے تھے تو مجھے اس کی سب حرکتوں سے پتہ چل گیا تھا کہ اس نے واپس نہیں آنا. اور میں اللہ کے شکر گزار ہوں بہت زیادہ. باتوں باتوں میں اس نے اپنی بیوی کو، اپنی بہنوں کو، سب کو، یہ میں سمجھتی تھی، مجھے نہیں کہتے تھے، میں سمجھ جاتی تھی کہ یہ کیا کہنا انڈائریکٹ وہ میسج دے جاتے تھے میسج دے کہ جاتے اب کی بار میں جو ہے وہ سبز لالی پرچم میں لپٹ کر ہی آؤں گا انشاءاللہ. بس یہی جب وہ جا رہے تھے نا تو وہ کبھی پلازے کی طرف یوں کر کے نہیں دیکھتے تھے، ڈون کر کے گاڑی نا. تو اس بار کہتے امی جائیں نا اوپر. میں ان کو چمیاں کرتی تھی، دوائیں دیتی تھی، لیکن سپرد میں نے اللہ کے کیا تھا کہ جو بھی ہو میرے اللہ کی رضا میں میں راضی ہوں. میں پورے ہاسپٹل میں جب مجھے پتہ چلا تب بھی میں کہتی تھی اللہ میں تیری رضا میں راضی، میرا بچہ سیدھی راہ پہ گیا ہے، اپنے وطن کے لیے گیا ہے، میں بہت خوش ہوں الحمدللہ. میں اللہ کی تعریف کر کر کے نہیں تھکتی. بے شک اس میں کوئی شک نہیں ہے. لیکن اس نے یوں بلڈنگ کی طرح دیکھ لیا، مجھے پتہ چل گیا. آپ کو پتہ چل گیا بیٹے کے ساتھ آخری ملاقات مجھے ہے، پتہ چل اس کے بعد شاید اس طرح کی ملاقات، اس طرح کا بیٹھنا نہ ہو ہاں. سکے. ویڈیو کال بہت مشکل سے ہوتی تھی، ہفتے میں ایک بار. تو اس نے 2 ہفتہ پہلے ویڈیو کال کیا تو کہتے ہیں امی آپ میرے پیچھے پہلے پھرتی رہتی تھی، میں ابھی آپ کے پیچھے پھر رہا ہوں، میں آپ کو فون کرتا ہوں آپ نہیں ملتی. میں نے کہا بچے میں آپ کے بچوں میں اتنی مصروف ہوں، مجھے انہوں سے اتنا پیار ملتا ہے، تمہاری کمی مجھے محسوس نہیں ہوتی. آئی ایم سوری. میں نے کہا پھر میں کوشش کروں گی تم سے. پھر میں نے اس سے کم بات کی اور اپنی بہنوں پہ چھوڑ دیا. میں کہا آپ لوگ کرو. ٹھیک ہے. تو عدنان شہید کا کوئی واقعہ، کوئی بچپن کا، کوئی لڑک پن کا جو آج بھی آپ کو یاد ہو،
یا جو ان کی جانے کے بعد آپ کو زیادہ آپ فیل کریں گی کہ یہ ان کی ایک کوالٹی تھی, یہ ان کے اندر ایک تھا, یہ چیز میں مس کروں گی بہت زیادہ؟ ہوتا نا ایک ماں کا بہت زیادہ لگاؤ ہوتا ہے بچوں کے ساتھ. نہیں بچے بات سنیں, میں حقیقت اللہ کو حاضر ناظر کہہ کے کہتی ہوں, اس نے مجھے اتنی خوشیاں دی ہیں نا کہ مس کرنے کی کوئی ضرورت ہی نہیں ہے. واہ واہ واہ. اتنی خوشیاں اس نے میری دی ہے, مجھے ہر کدھر بھی گیا نا تو خالی ہاتھ نہیں لوٹا, ماں کے لیے میڈل لے کے اور لیڈ کر کے آیا. میں کہا پیچھے نہیں, مجھے لیڈ والا چاہیے. ماشاء اللہ. یو کے میں بھی لیڈ کیا, ایس ایس جی میں بھی لیڈ کیا, ہر جگہ میں لیڈ کر کے اور کچھ لے کے آیا میرے لیے. تو یہ اس کی بہت, میری بھی خواہش تھی, میرے بیٹے کی بھی بہت خواہش تھی کہ اللہ جی میرے اس بیٹے کی یہ خواہش پوری کر دیں. اور مجھے نہیں پتہ تھا کہ یہ اس طرح شان و شوکت سے ہم سارے قوم توبہ کرتی ہے کہ یہ کیا چیز تھی, واقعی وہ کوئی چیز تھی. بے شک. تھینک یو ویری مچ آپ کا وقت دینے کے لیے. بالکل ناظرین, جس قوم کی مائیں, جس قوم کی بہنیں, جس قوم کی بیٹیاں, جس قوم کی خواتین یہ جذبہ رکھتی ہوں کہ ہمارے لخت جگر اس ملک و قوم کی خاطر اگر ایک ہوں تو وہ بھی قربان کرنے کے لیے تیار ہوں, اگر 10 ہوں تو وہ بھی قربان کرنے کے لیے تیار ہوں, اس ملک و قوم کو کوئی شکست کیسے دے سکتا ہے؟ میں اکثر ایک بات کرتا ہوتا ہوں, میرے اکثر پروگرامز میں آپ دیکھتے ہیں کہ میں دیکھتا ہوں کہ ایک 9 سال کا بچہ اگر وہ 6 کلاس کا اسٹوڈنٹ ہے تو وہ کہتا ہے میں نے آرمی میں جانا ہے. ایک فرسٹ ایئر کی بچی مجھے اگر ملتی ہے تو وہ کہتی ہے میں نے آرمی میں جانا ہے. تو آج اس بات کی سمجھ آئی, آج اس بات کا ادراک بھی ہوا کہ جوک در جوک اس ملک و قوم کے بچے آرمی کو کیوں اپنانا چاہتے ہیں. ان کے پیچھے ایسی بہادر مائیں موجود ہیں, ان کے پیچھے ایسی بہادر مائیں موجود ہیں جو اپنے بچوں کو نہ صرف جنم دیتی ہیں بلکہ یہ ترغیب بھی دیتی ہیں کہ آپ نے اس ملک و قوم کی خاطر اپنی جانوں کے نذرانے دے کر نہ صرف اپنے والدین کا بلکہ اس ملک و قوم کا نام بھی روشن کرنا ہے. کچھ اور لوگوں سے بھی بات کرتے ہیں, میرے ساتھ رہیے گا. جی بالکل, میجر عدنان شہید کی سسٹر ہمارے ساتھ موجود ہیں, ان سے بھی بات کرتے ہیں, ان سے جانتے ہیں. ناظرین, آپ کو پتہ ہے کہ بہن بھائیوں کے اندر بہت زیادہ پیار ہوتا ہے اور نوک جھوک بھی ہوتی ہے, اور یہ ایک حسن ہوتا ہے بہن بھائیوں کے پیار کی, ایک لازوال داستان بھی ہوتی ہے. جو جس طرح سے ان کے والدین کی آپ نے بات سنی, ان کی بہن سے بھی بات کرتے ہیں, ان سے بھی جان لیتے ہیں کہ یہ اس حوالے سے ان کی شہادت پر کتنا زیادہ فخر محسوس کر رہی ہیں اور ان کے جو جذبات ہیں وہ کیا ہیں, جو احساسات ہیں وہ کیا ہیں. السلام علیکم. وعلیکم السلام. سب سے پہلے تو میری بہن آپ کو بھی مبارکباد کہ آپ کے بھائی نے ایک ایسی تاریخ رقم کی ہے کہ جس کی مثال نہیں ملتی. شہادتیں ہم بھی دیکھتے ہیں, بہت سی شہادتیں ہوتی ہیں, بہت سے بیٹے اس دھرتی ماں کے اوپر قربان ہوئے ہیں, لیکن میجر عدنان جو ہیں وہ ایک نئی مثال, ایک نئی روح پھونک کے چلے گئے ہیں نوجوان نسل کے اندر. تو کیا کہنا چاہیں گی یہ بھی بتائیے گا. دوسرا, بہن بھائیوں کا پیار جو ہوتا ہے اور عدنان کی زندگی کے کچھ ایسے لمحات آپ ہمارے ناظرین کے ساتھ شیئر کریں جو آپ کے لیے بھی یادگار ہوں اور ان کی زندگی کے لیے بھی بڑے اچھے ہوں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. پہلے تو میں آپ سے یہ کہنا چاہوں گی کہ یہ ورڈ جو بھائی والا تھا نا, یہ اس کے ساتھ سوٹ نہیں کرتا. جب میرے رضوان بھائی کی ڈیتھ ہوئی تھی تو تب غالباً میں بہت چھوٹی تھی, اور تب وہ بہت چھوٹا تھا, ہم دونوں میں بہت کم فرق ہے, 2-3 سال کا ہے. تو اس نے میرے تب سر پہ ہاتھ رکھا تھا اور مجھے بولا تھا کہ تم نے پریشان نہیں ہونا, تم میری بیٹی ہو, تم میری کمانڈو بیٹی ہو. پتہ نہیں اس کو کیسے پتہ تھا کہ میں آگے جا کر یہ کروں گا یا میں کمانڈو بنوں گا. وہ بچپن سے اس کے اندر یہ چیز تھی, اللہ تعالیٰ نے ڈالی تھی. ہوتا ہے نا, مقصد کے لیے پیدا کیا ہوتا ہے تو انسان کو پہلے سے ہی اللہ تعالیٰ نے دل میں ڈالی ہوتی ہیں وہ چیزیں. تو میں بہت فخر کرتی ہوں کہ میں اس عظیم باپ کی بیٹی تھی جو کہ آج اللہ کے خوبصورت جو ہے وہ جنت میں عیش کر رہا ہے, اور انشاءاللہ ہمیں بھی اپنے پاس جلد از جلد بلائے گا. تو ہم نے کبھی اپنے والد صاحب کو اپنا ابا تسلیم نہیں کیا تھا, جو سچی بات ہے. میں ان کو ہمیشہ اپنا استاد بولتی تھی, اور میرے بھائی نے ہمارے اندر یہ چیز ڈالی تھی. اور ہمارے والد صاحب خود بھی جو ہیں ہمارے, انہوں نے ہمیں کہا تھا کہ تم عدنان کے حوالے ہو, تم 2 بیٹیاں جو ہو عدنان کے حوالے ہو, میں کچھ بھی نہیں کر سکتا, میں ایک کمزور انسان ہوں اور وہ ایک دلیر انسان ہے, وہ تم لوگوں کو ہمیشہ بچائے گا, ہر جگہ سے محفوظ رکھے گا اللہ کے حکم سے. تو بس اسی لیے ہمیشہ بس ہم نے اس کو ہر ڈیسیجن میں, ہر زندگی کے موڑ پر ہم نے کوئی بھی سٹیپ لینا ہوتا تھا, ہم اپنے اس باپ کو فون کرتے تھے, میسج کرتے تھے, اس سے مشورہ لیتے تھے, اور وہ ہمیں بہت اچھا گائیڈ کرتا تھا. تو اس کے علاوہ یہ کہ بچپن کی تو بے شمار یادیں ہیں, اس میں سے کچھ بہت فنی سی ہیں جو میں پہلے بھی انٹرویو میں بتا چکی ہوں کہ میرے گھر والوں کو جو نماز ہے نا وہ بہت زیادہ وہ فوکس کرواتے تھے کہ نماز آپ نے پڑھنی ہے. تو میری امی نا ہر وقت ہمارے پیچھے گھومتی رہتی تھی کہ نماز پڑھ لیے, نماز پڑھ لیے.
تو عدنان بھائی جو ہیں وہ مجھے کہتے تھے, مجھے چونکہ نماز پڑھنے کا اتنا شوق نہیں کیونکہ میں چھوٹی تھی ان سے, تو بھی اتنا خاص پتہ نہیں تھا, تو وہ مجھے کہتے تھے آؤ ہم دونوں کمرے میں جاتے ہیں, تم صرف جا نماز پہ کھڑی ہو جانا ہاتھ باندھ کر, تو میں امی کو بولوں گا تم نے نماز پڑھ لی ہے. تو وہ تب سے ہی ایسے تھے, سپورٹ کرنے والے, بہت زیادہ سپورٹ کرنے والے. تو وہ جب میں بس 5 منٹ گزرتے تھے تو بھائی کہتا تھا کہ ہاں ہم دونوں نے نماز پڑھ لی ہے, کوئی فکر کی ٹینشن کی بات نہیں ہے. پھر ہمارے کچھ ایسے لمحات ہیں کہ ایک دفعہ SSG ٹریننگ سے میرے بھائی رات کو واپس آئے تھے, تقریباً 3-3:30 بجے کا ٹائم تھا, سب سو رہے تھے. انہوں نے مجھے کال کی کہ خوشی دروازہ کھول لو. تو میں نے جب دروازہ کھولا تو میرے بھائی جیسے بہت اسٹرانگ بندہ ہے, اس کو دیکھ کے تو میں کہتی ہوں عجیب سا وہ بندہ تھا. تو اس نے مجھے صرف یہ کہا تھا کہ خوشی آپ برف لے آؤ اور بس میں لیٹ جاؤں گا, آپ نے میرے جو زخم ہے اس کے اوپر برف لگا دینی, میں سو جاؤں گا. تو بس میں تو اتنی دلیر نہیں تھی اس ٹائم میں, وہ سو گئے تھے اور میں ان کے پاؤں کے زخموں کے اوپر وہ برف لگا رہی تھی, اور میں بس شکر کے کلمے پڑھی تھی کہ یا اللہ تو نے اتنا دلیر بھائی ہمیں دیا ہے, ہماری تو اوقات ہی نہیں تھی کہ تو نے ہمیں اس قابل سمجھا, اتنا مضبوط انسان ہمیں دے دیا, اور انشاءاللہ ہم اس کو ریپرزینٹ کریں گے, ہم اسی طرح بہادر بنیں گے انشاءاللہ تعالیٰ. اگر اس پوری قوم کو ہمارے خون کی ضرورت پڑی نا, میری بہن, میری بھابھی, میرے ماں, میرے باپ, میرے بھائی کے 2 معصوم بچے, کیونکہ میرا بھائی ہمارے بغیر نہیں رہ سکتا, یہ بات تو پکی ہے, کیونکہ ہم کہیں پہ بھی جاتے تھے وہ کہتا تھا کہ میری پوری فیملی میرے ساتھ جائے گی, میں کسی کے بغیر اکیلا, وہ وائف کو کبھی بھی اس طرح نہیں کہتے تھے, کہ وہ کہتے تھے پورے کنبہ اکٹھا جائے گا, تو وہ کیسے وہاں پہ اکیلے رہ سکتے ہیں. وہ تو ضرور اللہ تعالیٰ سے التجا کریں گے کہ ان سے بھی کوئی ایسا کام لے کہ یہ سب میرے پاس آ جائیں, اور انشاءاللہ ہم ضرور جائیں گے. میں ایک دلیر کی بہن ہوں, تو اس نے مجھے کہا کہ میرا پاؤں ٹویسٹ ہو گیا تھا, بالکل ٹوٹ چکا تھا, تو انہوں نے مجھے کہا کہ بیٹا دیکھو تم میری بہن ہو نا, یہاں پہ سارے کھڑے ہوئے ہیں, ابھی تم نے اپنی خوشی سے کیا, میں نے تمہارا ساتھ دیا, اب تم نے صرف جب میں تمہارا پاؤں سیدھا کروں گا نا تو تم نے منہ سے آواز نہیں نکالنی. میں نے کہا آپ مار بھی دو گے نا, میں آواز نہیں نکالوں گی. انہوں نے میرا پاؤں, ظاہری سی بات ہے آپ کو پتہ ہے جب ٹوٹ جاتا ہے تو کیسی سچویشن ہوتی ہے, انہوں نے میرا پاؤں سیدھا کیا, مجھے کمانڈو کی طرح اپنے کندھے پہ بٹھایا اور مجھے پورا سفر طے کروا کے وہ ہاسپٹل تک لے کر گئے. اور جب مجھے میری بہن نے یہ بتایا کہ ان کے ساتھ ایسا ماجرا ہوا ہے تو میں دبئی میں تھی, تو میں چاہتی تھی کہ میں کسی طرح ان کے پاس پہنچ کے ان کا یہ احسان کا بدلہ واپس چکا سکوں. میں نہیں دے سکی, لیکن انشاءاللہ جو وہ ہمیں بتا کر گئے ہیں, ہمیں جو نصیحتیں چھوڑ کر گئے ہیں, انشاءاللہ ہم وہ بھرپور طریقے سے نبھائیں گے. اور اگر آپ کو, پورے ملک کو, غزہ کو, فلسطین کو, کسی کو بھی ہمارے خون کی ضرورت پڑی تو آپ ہمیں ضرور بتائیے گا. تھینک یو سو مچ. جی بالکل ناظرین, ہم نے آپ کی ملاقات کروائی میجر عدنان شہید کی پوری فیملی کے ساتھ. ان کی والدہ کے جو جذبات تھے, ان کے والد کے جو جذبات تھے, ان کے ماموں کے جو جذبات تھے, ان کی بہن کے جو جذبات تھے, میرے پاس اب الفاظ کم پڑ گئے ہیں, کیونکہ میں نے پروگرام کے سٹارٹ میں بھی یہ ذکر کیا تھا کہ شہید کبھی جو ہے وہ مرتا نہیں, کیونکہ اللہ رب العزت کا یہ وعدہ ہے کہ شہید کو جو ہے وہ, جیسے ان کی والدہ نے بھی بات کی, ماموں نے بھی بات کی, والد نے بھی بات کی, بہن نے بھی بات کی کہ شہید کو جو ہے وہ رزق ملتا رہتا ہے. اور یہ میں نہیں کہہ رہا, یہ اللہ رب العزت فرماتا ہے, اللہ رب العزت کا قرآن فرماتا ہے. اور میجر عدنان شہید جس بہادر سپوت کی ہم بات کر رہے ہیں, اس کمرے میں ہم موجود ہیں, پکچرز بھی ان کی یہاں پر لگی ہیں, میڈلز بھی یہاں پر لگے ہیں, یہ بھی ہم آپ کو دکھا رہے ہیں. اور یہ میڈلز بھی ان کو یہ یاد دلاتے رہیں گے کہ ان کا بیٹا کتنا قابل تھا, قابل ہے, کیونکہ تھا کا لفظ تو اس لیے یوز ہوتا ہے کہ جب انسان دنیا سے جاتا ہے تو ہم کہتے ہیں وہ فلاں شخص تھا, لیکن شہید کے بارے میں اللہ رب العزت فرماتا ہے کہ شہید کبھی مرتا نہیں بلکہ وہ زندہ رہتا ہے. یہ میں نہیں کہہ رہا, میں کوئی فلاسفی نہیں جھاڑ رہا, میں اللہ کے قرآن کی بات کر رہا ہوں, اللہ کے دین کی بات کر رہا ہوں, اللہ رب العزت کے فرمان کی بات کر رہا ہوں. تو شہید کبھی مرتا نہیں ہے. تو یہ جو میڈل ہیں یہ ان کے والدین کے لیے تو فخر ہیں ہی ہیں, لیکن اس ملک و قوم کے لیے بھی فخر ہیں. اور آج کے اس پروگرام احوال راولپنڈی کے اندر ہم نے کوشش کی کہ ہم بھی اس کار خیر کے اندر اپنا حصہ ڈالیں اور میجر عدنان شہید کی جو زندگی ہے اس کے حوالے سے آپ کو بتائیں کہ ان کا پیشن کیا تھا, وہ چاہتے کیا تھے, ان کا لڑک پن کیسے گزرا. ان کے ماموں کی گفتگو آپ نے ملاحظہ کی, اور ان کی والدہ نے جو باتیں کی اس کی بھی مثال نہیں ملتی. کیونکہ میں بارہا یہ کہتا ہوں کہ جس ملک و قوم کی مائیں اس قدر مضبوط ہوں, جس ملک و قوم کی بہنیں اس قدر مضبوط ہوں, ان کے ارادے اتنے پختہ ہوں, یقین اتنا کامل ہو, جن کے والدین, جس قوم کے والدین جو ہیں وہ اس قدر مضبوط ہوں,
جس قوم کا بچہ، بزرگ، نوجوان، خواتین، مرد، عورت، ہر کوئی یہ سوچتا ہو کہ ہمارا بچہ اس دھرتی ماں کے اوپر قربان ہو کر ایک تاریخ رقم کرے، ایک نئی داستان لکھے، اس ملک کو کوئی شکست کیسے دے سکتا ہے، اس ملک کے جذبے کو کوئی شکست کیسے دے سکتا ہے، یہ پوری دنیا نے دیکھ لیا ہے۔ یہ 10 مئی کو جو کچھ ہوا، جو بنیاناً مرصوص کا ذکر ہوا، جو میں نے آپ کو بتایا، عدنان کے والد نے بھی آپ سے یہ بات کی کہ میرا بیٹا ایک سیسا پلائی دیوار کی مانند اپنے کولیگ کے آگے جو ہے وہ کھڑا ہو گیا، اس کی موت کو اس نے بھاگ کر جو ہے وہ جپھی ڈالی اور اپنے سینے سے اس موت کو لگا کر یہ پیغام دے گیا کہ وہ جو فیلڈ مارشل عاصم منیر صاحب نے وہ جو قرآن پاک کی آیت چنی تھی، جس کا یہ مفہوم تھا کہ آپ جب بھی آپ کی ملک و قوم کی عزت کی، بقا کی، سالمیت کی بات آئے تو آپ نے بنیان المرصوص یعنی کہ سیسا پلائی دیوار کی مانند کھڑے ہونا ہے اور اپنے ثابت قدمی سے یہ ثابت کرنا ہے کہ دنیا کی کوئی بھی طاقت، دنیا کی کوئی بھی قوم آپ کے جذبہ ایمانی کو شکست نہیں دے سکتی۔ تو آج کے اس حوالے راولپنڈی سے آپ سے اجازت چاہوں گا اور جاتے جاتے یہ الفاظ ادا کرنا ضروری سمجھتا ہوں کہ دعا گو ہوں کہ اللہ رب العزت اگر کسی کو شہادت کی موت دے تو میجر عدنان شہید جیسی دے۔ اور اس پروگرام سے اپنے میزبان عاصم ریاض کو اجازت دیجیے۔ اگلے پروگرام میں انشاءاللہ روایتی گفتگو کریں گے آپ سے، روایتی لینگویج ہوگی جو ہمیشہ میں پٹواری میں پروگرام کرتا ہوں، آج اردو میں اس لیے کیا یہ بھی آپ کو بتاتا چلوں کیونکہ بات ہی ایسی تھی، بات ہی میرے ملک و قوم کی تھی، تو ظاہری بات ہے قومی زبان ہماری اردو ہے تو میں نے کہا آج اردو میں بات کر لیتے ہیں۔ تو اگلے پروگرام میں کسی نئے ٹاپک میں آپ کی خدمت کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گا۔ تب تک مجھے، اپنے میزبان عاصم ریاض کو، میرے ساتھی شبیر مغل کو اور میری پوری ٹیم کو اجازت دیجیے۔ اللہ آپ کا حامی و ناصر۔ پاکستان پائندہ باد۔